ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مسلمان عورت کے پردے کے متعلق کچھ معلومات عرض کی تھی. خداوند کریم نے جب ہم سب کو آزاد دیے، دل و دماغ دیا، عقل و شعور بخشا، تو اس نے ہمیں اپنا قانون اور دستور زندگی بھی دیا. ایک مستقل نصب العین فراہم کیا اور عملی شکل دکھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے سامنے پیدا فرما کر اس کی مشق کر کے دکھایا. گویا قرآن کریم اللہ پاک کے احکام ہیں
اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تفسیر ہے اور عملی نمونہ. مرد ہو یا عورت، حاکم ہو یا محکوم، امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھا، اللہ پاک جل شانہ نے اپنے قانون سے کسی کو بھی آزاد نہیں کرتا. اور وہ اس بات کا مستحق ہے، حقدار ہے وہ کہ وہ بندے سے کھڑا کر کے پوچھے کہ میرے قانون پر عمل کیا یا اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا. جس کی معلومات رکھنے کے لیے وہ خود نگران ہے. یہ نہیں کہ انٹیلیجنس یا سی آئی ڈی والے رپورٹ دیں گے تو اللہ کو پتہ چلے گا. کسی عمل، کسی فعل، کسی کردار کے کرنے سے پہلے پروردگار عالم کے علم میں ہوتا ہے کہ اب یہ برائی کے لیے چلا. ماں باپ کو کوئی پتہ نہیں، عزیز و اقربا کو کوئی پتہ نہیں، رشتے داروں کو کوئی پتہ نہیں. اللہ کی ذات اچھی طرح جانتی ہے اب یہ ذمت کے لیے گھر پہ اٹھا، اب یہ بدماشی اور فلم اور طرح طرح کے تماشے دیکھنے کے لیے نکل رہا ہے. ایک ایک قدم سوار ہوتا ہے اس راہ میں جتنے سانس آتے ہیں ان سب کی کتنی الگ ہوتی ہے. اور قربان جاؤ مالک کے کائنات کی کریم ذات پر، سبحان اللہ و تقدس. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی برائی کے لیے چلتا ہے تو دو فرشتے ساتھ اللہ نے رکھے ہوئے، میرے تیرے سب کے ساتھ. تو گناہ لکھنے والا فرشتہ قلم اٹھاتا ہے اور خدا نے کریمی یہ فرمائی کہ سردار اور افسر بنایا ہے، سینئر بنایا ہے نیکی لکھنے والے کو، اور بدی لکھنے والے کو اس کا محکوم بنایا ہے، اس کا ماتحت بنایا. تو بدی لکھنے والے فرشتے سے نیکی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ کیوں قلم اٹھایا؟ کہ برائی کا ارادہ کر لیا؟ کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں یہ بندہ کس کا ہے، مجھے پتا تو ہے ابھی نہیں لکھنا، ممکن ہے راستے سے واپس ہو جائے. پھر وہ گناہ اور بدی کی جگہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہ قلم اٹھاتا ہے کہ اب تو آ گیا ٹھکانے سے، اب تو لکھو. نیکی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے تجھے کیا معلوم ہے ابھی اگر دل میں خدا کا خوف آ گیا تیرا قلم دھرے کا دھرا رہ جائے گا. پھر وہ برائی میں مشغول ہو جاتا ہے، وہ پھر قلم اٹھاتا ہے کہ اب تو کر رہا ہے اب تو لکھ دوں. نیکی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے ممکن ہے برائی کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لے، اب بھی تجھے اجازت نہیں لکھنے کی. برائی اور بدماشی اور بدی کرنے کے بعد جب ہنستا ہوا نکل پڑتا ہے، اب وہ گناہ لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ میاں صاحب اب تو اجازت دو. تو یوں لکھا ہے کہ نہایت پریشان ہو کر کے نیکی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ اب میں مجبور ہوں، لکھ لے مگر لکھیو ایک، لکھنا ایک گناہ. بدی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ جناب کو ایک ایک کی دستخط لکھتے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو تم کو 10 مرتبہ لکھتے ہو، ایک قرآن کریم کی آیت پڑھے تو تم 10 گنا ثواب لکھتے ہو، 10 درجے بلند کرتے ہو، 10 خطائیں معاف کراتے ہو، تم تو 30 گنا کام کرتے ہو، میں ایک کے بدلے میں ایک کروں. لیکن لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے تجھے پتا نہیں ہے مالک کے کائنات نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے، جانتا نہیں بندہ کس کا ہے. تو پروردگار عالم نے کتنی بڑی کریمی اور بندہ نوازی ہم سب پہ فرمائی ہے، باوجود اس کے بھی برائی نہ چھوڑے، توبہ نہ کرے. تو اس میں نیکی لکھنے والا فرشتہ کیا کرے گا اور اللہ والے کیا کریں گے اور خدا کا قرآن اور ایمان کیا کرے گا جب ہمیں کبھی شرم نہ آئے. آواز آئی پھر نہ کرو، نہ مارو میری، نہ مانو میری بات. فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
میں تمہیں ایسی جگہ رکھوں گا جہاں موت نہ آئے گی نہ زندگی بنے گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصیبت میں گرفتار رہنا پڑے گا۔ گناہ کی لذت ایک مرتبہ، عذاب اس کا بار بار۔ اسی لیے پروردگار عالم نے مرد عورت کو آزاد نہیں چھوڑا، اس کو حیا کا سبق پڑھایا، غیرت کا اس کے اندر مادہ پیدا کیا، خمیر پیدا کیا، اور یہاں تک فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبون للطیبات والطیبون للطیبات۔ اور میرے بندو، میری قدرتی کاملہ نے تم سے کتنا بڑا کرم فرمایا۔ میں نے خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے پیدا کیے ہیں، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور بدمعاش مرد بدمعاش عورتوں کے لیے میں نے پیدا کی ہے، اور نیک مرد نیک عورت کے لیے، نیک عورت نیک مرد کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون۔ میں نے اپنی قدرت تمہیں بتا دی، سمجھا دی، اب بھی اگر تم الٹ پلٹ بھونکتے پھرو تو میں اس سے بری نہیں۔ فرمایا لوگوں گناہ کرنے کے لیے گناہ کے معاملے میں پھنس کر روزی نہ کمایا کرو، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ میں خدا، میں کریم ہوں، سخی ہوں، تم مجھ سے نا امید ہو کر مایوس ہو کر گناہوں میں کیوں پڑ گیا؟ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے کسی کافر کو بھوکا نہیں سلایا، مجھے اپنی عزت اور آبرو کی قسم، میں نے شرک کرنے والوں کو کبھی پیاسا نہیں مارا، میں تو سب کو کھلاتا ہوں۔ پھر بھی اگر تم میرے قانون کو تسلیم نہ کرو اور میرے بتائے ہوئے احکام پر عمل نہ کرو، اور وہ دستور زندگی جو تم کو دیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں نے، تم نے دونوں کی بے قدری کی۔ تو قرآن کریم کی یہ آیتیں جو آج میں نے تلاوت کی ہے، سورۃ مؤمنون کی شروع کی چند آیات ہیں، خداوند کریم نے ایک مستقل سورت اتاری ہے اگلی کی سورت سے، جو آگے سورت ہے سورت نور، اس میں مستورات کے زیادہ مسائل ہیں۔ میراث کے مسائل سورت نساء میں، اور عورت کے جینے کے، چلنے کے، پھرنے کے، پردے کے سارے مسائل سورت نور میں ہیں۔ سبحان اللہ، جس سورت میں عورتوں کے پردے کا ذکر آیا، اللہ نے اس سورت کا نام سورت نور رکھا۔ پتہ چلا کہ احکام خداوندی پہ عمل کرنے سے نور پیدا ہوتا ہے، اور جو اس پر عمل نہ کرے اس کے لیے سورت نور کام کی نہیں۔ اور یہ لکھا علماء کرام نے کہ پردے میں رہنے سے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، جتنی فلموں پہ رقاصہ اور ناچنے والی آتی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، آپ یقین کریں جو صورت ان کی آپ فلم کے پردے پہ دیکھتے ہیں لوگ، حقیقت میں وہ صورت نہیں ہے، مصنوعی بنا رکھی ہے۔ ان کی گھریلو زندگی میں جا کے دیکھو، وہ شکل نہیں ہے جس پر ہم پیدا، جس پر لوگ مرتے ہیں۔ قرآن کریم نے صاحب لفظوں میں فرما دیا والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ، وہ عورتیں، وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عام سا ضابطہ بیان فرما دیا، ارشاد فرمایا او لوگوں، دو
چیزوں کی ضمانت تم دے دو، 2 چیزوں کی ضمانت تم میرے حوالے کر دو، 2 چیزوں کی ضامن مجھے بنا دو، میں تمہارا جنت کا ضامن بن جاؤں گا۔ 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دو، 2 چیزوں